ہمدرد بشر تنزی سے وفا اور ہمیں سردار منی دلدار منوتا سردار اے دوست خدا ہمدرد بشر تنزی سے وفا اور ہمیں سردار منی دلدار منوتا جے سرما گفتار تو نیکی مرشد دین گفتار تو نیکی مرشد دین پیغام تو سلم و مہر و صفا پیغام تو سلم و مہر و صفا سرمایہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر. تسخیر کے حوالے سے ہر انسان بلکہ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد پریشان حال ہے. تسخیر کو اصل میں سمجھنے کا نام ہے ایک ایسی چیز جو آپ کو خدا کی طرف سے مل جائے یا آپ کوئی اسباب اختیار کرے آپ کو مل جائے اور پھر اس کے اندر اللہ رب العالمین برکتیں دے اور اس چیز کو مزید بڑھاتا رہے. یہ ہے تسخیر. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تسخیر کے حوالے سے اور انسان کی خواہش ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل ہو جس کو میں استعمال کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنیں، اسکپ نہ کریں. جب مکمل سنو گے تو اس کی اجازت بھی ہے اور صحیح طریقے سے سنو گے سمجھو گے یہ بیسٹ ہوگا، آپ کے لیے بہترین ہوگا. اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ تسخیر کے حوالے سے مجھے عمل کوئی مل جائے، کوئی وظیفہ مل جائے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے تسخیر کے اعمال کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. مگر الحمدللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگوں کو وہ اعمال بتائیں جو چھپا ہوا ہو، جو ہمارے پاس ہو، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے. اگر ہم اس عمل کو کسی انسان کو دیں، اس بیچارے کا فائدہ ہو، اس کو نفع ہو، اجازت کے ساتھ وہ کرے تو اس کا بیڑا ہی پار ہے. اور تسخیر یاد کرو کبھی چور لوگوں کو حاصل نہیں ہوگا. میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جو بڑا کمال کا واقعہ ہے. حیدرآباد میں ایک بندہ تھا، نہ وہ عامل تھا نہ وہ عالم تھا، ایک عام سا بندہ تھا. ایک عام سا بندہ. اس کے پاس لوگ آتے تھے دم کروانے کے لیے کہ بھائی آپ دم کریں. کہ عامل نہیں تھا وہ، مگر بس لوگوں کا الگ ایک عقیدہ ہوتا ہے. اللہ کے اوپر اعتبار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں دیتا ہے بھائی چلے جاؤ ان کے پاس دم کرواؤ. یہ جو مریض آتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے. تو ان کے پاس لوگوں کا رش تھا. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ امریکہ کینیڈا سے لوگ آتے تھے، دور دراز ممالک، سعودی عرب ہوا، قطر ہوا، یمن ہوا، یہاں سے بھی لوگ آتے تھے. اتنا مطلب وہ مشہور ہو گیا تھا. تو اتفاقاً ان سے کسی معاملے میں میری بھی بات چیت ہوتا رہا، بہت سارے معاملات میں. تو میں ان کے پاس ملاقات کے غرض سے میں نے کہا چلو میں ملاقات کر لوں، آیا اس کے پاس یہ عمل آیا کہاں سے. کیونکہ جیسے جب ایسے عامل ہوتے ہیں تو دل خود کرتا ہے کہ بھائی ان کے پاس چلے جائے بندہ. کہ وہ عامل نہیں تھا، وہ عامل نہیں تھا کہ بھائی ٹھیک ہے وہ ایک چیز کا مستقل علاج کرتا تھا. نہیں بھائی، جو رولہ لگ رہا جس کا بھی من چاہتا تھا اس کے پاس آتے تھے.
چھوٹے گاڑی والے، بڑے گاڑی والے، غریب لوگ، امیر لوگ، سارے کے سارے اس کے پاس آتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے بات کی، چلو چلتے ہیں ان کے پاس، میری سلام دعا ہے ان سے، اور انہوں نے ٹائم بھی مجھے دیا ہے کہ آپ اس ٹائم آ جائیں تو آپ سے ہم ملاقات کر لیں گے۔ تو میں نے سفر کیا اپنے دوستوں کے ساتھ، 3 دوست تھے میرے، اور میں ان کے پاس گیا، اچھے طریقے سے ہمیں ملا۔ بہت سادہ سا انسان ہے، بہت سادہ سا۔ ہم جو راستے میں جو ساتھیوں کا خیال تھا، کیونکہ میں نے تو ان سے پہلے بھی ایک مرتبہ ملاقات کی تھی، مگر کراچی میں آ کے ملاقات کی۔ تو جب ہم ادھر گئے تو دوست بھی کہنے لگے کہ بھئی بہت سادہ انسان ہے، عطا بھی بہت سادہ انسان، مگر جب ان کے پاس لوگ آتے تھے تو جب ہم ان کے سامنے بیٹھے تو میں نے ان کو آرام سے ان کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی یہ تسخیر کا آپ کا راز ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ اچھا، ایک نسبت سے وہ ہمارے استادوں کو بھی جانتا تھا۔ بندے کو آپ دیکھ لیتے تو آپ یہی کہتے یہ فقیر انسان، بہت سادہ سا، سوکھا سا۔ تو مجھے کہا کہ تسخیر کے حوالے سے تو بہت سارے لوگ میرے پاس آئے ہیں، اور میں نے کسی مقام پہ بھی کنجوسی نہیں کی، کسی بھی مقام پہ میں نے دینے میں کوئی کنجوسی نہیں کی ہے، مگر تسخیر اس بندے کا چلتا ہے جس کا دل سچا ہو اور واقعی میں اس کے اندر انسانیت ہو، تسخیر اس کا چلتا ہے۔ تو اس نے نا مجھے یاد ہے ایک مثال دیا، مجھے کہا نا اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے، مجمع میں 10 لوگ ہوں گے، 10 لوگ، یا آپ یہ سمجھ لو کہ 1000 لوگ ہوں گے، سب 1000 لوگ گالی سنیں کہ کسی نے کسی کی کو ماں بہن کی گالی دی، اور شخص پاور ہوتے بھی، اس کے اندر پاور ہو، طاقت ہو، اس کو مارنے کی صلاحیت ہو، اس سے مضبوط ہو، اس کے باوجود وہ کچھ نہ کہے، صبر کرے، خاموش ہو جائے، تو لوگ کس کو برا کہیں گے، کس کی عزت بڑھ جائے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے، ہم نے کہا کہ بھائی اس کی بڑھ جائے گی جو خاموش رہا، اس نے صبر کیا۔ تو کہا تسخیر بھی یہ چیز ہے، ایک تو آپ کے اندر اخلاق ہونا چاہیے، دوسرا آپ مصائب پہ صبر ہونے والا بندہ ہو۔ آپ مصائب پہ صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے دیں گے اور اتنی تسخیر دیں گے کہ آپ حیران ہو جاؤ۔ تو اس نے ایک مختصر سے مجھے ایک اور واقعہ بھی بتایا، جو غالباً میں نے بعد میں وہ واقعہ کی تصدیق کی تو معلوم ہوا کہ ہاں بھائی یہ واقعہ بھی ہے۔ وہ واقعہ اس طریقے کا تھا کہ ایک انسان کسی استاد کے پاس گیا تو وہاں کہا کہ مجھے اسم اعظم سکھا، میں اسم اعظم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایک کام کر، یہاں سے جا، ایک جگہ پہ جا، وہاں پہ دیکھ ایک بوڑھا بابا ایک جنگل میں آئے گا، اس کو دیکھ لے گا۔ وہ بندہ گیا کیونکہ اس کو اسم اعظم سیکھنا تھا، وہ گیا وہاں پہ، تو وہاں پہ دیکھا کہ واقعی میں ایک بندہ آیا، وہ اپنا ہل چلا رہا تھا، اپنا کام کر رہا تھا، تو کوئی جوان سا لڑکا آیا، اس کو مارا، کوٹا، وہ بندہ خاموش رہا، اس نے جو ہے خاموش اختیار کی، اس بندے کو، لڑکے کو کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ 3 دن تک دیکھ لینا پھر میرے پاس آنا۔
3 دن تک وہ بندہ یہی ماجرا دیکھتا رہا. بندہ آیا، بوڑھے شخص کو مارا، گرایا، خون نکالا، چلا گیا. اور وہ بندہ خاموش، کچھ نہیں کہہ رہا. تو اس نے آ کر ماجرا سنا دیا کہ بھئی ایسا ایسا میں نے دیکھا تھا. کہا اس بوڑھے کی جگہ اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کہتا میں اس کو ایسا مارتا، ایسا دلائی کرتا. اگر اسم اعظم مجھے یاد ہوتا نا تو میں اس کے لیے بد دعا کرتا. جیسے بلعام بن باورا، اس کی منہ کتے کی طرح نکل گئی، الٹا اس نے اپنے آپ کو بد دعا دیا. وہ تو اللہ کا ایک حکم تھا. اب یہ آپ دیکھیں، اس بزرگ نے اس کو کہا کہ بھائی اس کو اسم اعظم معلوم تھا، مگر اس نے بد دعا نہیں کی. آپ اسم اعظم کے اہل نہیں ہو، چلے جاؤ. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے اہل نہیں ہوتے. اہل ہونے کے لیے آپ کو سچا ہونا پڑتا ہے، آپ کو مخلص ہونا پڑتا ہے. ماں باپ بھی آپ سے اس وقت محبت کریں گے جب آپ ماں باپ کے ساتھ مخلص رہو گے، ماں باپ کی تعظیم کرو گے، عزت کرو گے. آپ کا دوست بھی آپ کا اس وقت آپ کا ساتھ دے گا جب تک آپ اس کی عزت کرو گے، اس سے بد اخلاقی نہیں کرو گے. تو یہی بات ہے کہ بھائی جو چیزیں سیکھتے ہو نا، علم سیکھتے ہو، صرف علم سیکھنا نہیں ہے، اس علم کو سمجھنا ہے، اس علم کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے، یہ چیزیں ضروری ہے. کہا اس بوڑھے بابا کو بھی تو اسم اعظم آتا تھا، مگر وہ چاہتا دعا بد دعا کر لیتا، مگر اس نے نہیں کی. تم اس کے اہل نہیں ہو، چلے جاؤ یہاں سے. تو انہوں نے مجھ سے یہ بات کہا اشارتاً، کہا ایک وظیفہ ہے میں وہ پڑھتا ہوں روزانہ. مجھے بہت سال ہوا ہے، عرصہ ہوا ہے مجھے، میں ہی پڑھتا ہوں روزانہ، ناغہ نہیں کرتا. اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ عطا کی ہے. دنیا کے اندر دنیا کے زمینیں میرے مسخر، مال میرے مسخر، مخلوق میرے مسخر. ہر کوئی عزت تہذیب سے پیش آتا ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری اخلاق بھی ایسی ہے. تو تسخیر کے لیے بہت سارے لوگ احباب پوچھتے ہیں نا، وظیفے تو آپ لوگ دیکھ لیتے ہو، مگر ہمسایہ کا حق ہے اس کو مال لیتے ہو، استادوں کا حق ہے اس کو مال لیتے ہو، ماں باپ کا حق ہے اس کو مال لیتے ہو، بہن کو جائیداد میں حصہ دینا ہے اس کا حق مال لیتے ہو، بیوی کو گالی دیتے ہو، بیوی سے بد کلامی کرتے ہو، بچوں سے بد کلامی کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ میں تسخیر کروں دنیا کو. پہلے تمہاری بیوی تمہاری جو ہے نافرمان ہوگی، تمہارے اولاد تمہارے نافرمان ہوں گے، تمہاری اخلاق کی وجہ سے. تمہاری بہن تمہاری مخالف ہوگی، تمہاری ماں تم سے بیزار ہوگی. حقوق العباد کا کوئی خیال نہیں ہے. داڑھی رکھی ہوئی، ٹوپی پہنا ہوا، پگڑی باندھی ہوئی، اور کہتا ہے کہ بھئی مجھے تسخیر سیکھنا ہے. تسخیر سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو اس کا اہل بھی کرو، پھر دیکھو کمال ہوتا ہے کہ نہیں. نماز میں خشوع لاؤ، نماز کو سائیڈ میں کرتے ہو، وظیفے کو سب سے آگے کرتے ہو. نماز کو سائیڈ کرتے ہو، اپنے پیر کو بڑا کرتے ہو. نماز کو سائیڈ پہ کرتے ہو، اپنے استاد کی بات کو اوپر کرتے ہو. بھائی وہ فرض ہے، اس کی ادائیگی کرو، ان چیزوں کا احترام کرو، حقوق العباد کا خیال کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں تک لے جائیں گے. تو اب عمل کی طرف میں آتا ہوں. عمل کی اجازت ان کو ہے، ساری شرائط میں نے بتا دی، واقعہ بھی سنا دیا. اس عمل کے لیے سب سے جو اہم بات ہے نا، اس کو سیکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 حروف ہیں، با سین میم الف لام لام ہا الف لام را ہا میم نون الف لام را ہا یا میم، 19 حروف ہیں.
ایک پرچی لینا ہے، اس پہ 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لکھنا ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لکھ لیا، اب ضروری نہیں ہے، اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، وقت کی پابندی کریں، جگہ کی پابندی کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس عمل میں۔ چلتے پھرتے پڑھنا ہے آپ کو روزانہ 3125 مرتبہ پڑھنا ہے، 40 دنوں تک سوالات کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد روزانہ 786 بار پڑھنا ہے آپ کو بسم اللہ، پھر روزانہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے آپ کو، اس پرچی پہ دم کرنا ہے آپ کو، جب بھی موقع ملے دم کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھ رہے ہو، بات نہیں کر سکتے، بات بھی کر سکتے، تعداد آپ کے ذہن میں ہو۔ 40 دن تک 3125 مرتبہ، پھر روزانہ 786 مرتبہ، ناغہ نہیں کرنا۔ تسخیر کے لیے، مسخر کرنے کے لیے دنیا کے مال و زر و انسان، وہ کہتے ہیں تسخیر خلائق کہتے ہیں، اکثر لکھتے ہیں، اس کے لیے یہ مجرب عمل ہے، اور اس عمل کی سب کو اجازت ہے، مگر شرائط میں نے بتا دی کیا کیا شرائط ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پاکستان کی حفاظت فرمائے، فلسطین کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جس ملک میں مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جہاں پہ مسلمان مظلوم ہے، وہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور کفار کو اللہ تعالیٰ شکست دے ہر میدان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔